میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، جہاں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز سبب سے حاصل ہوتی ہے، اور سبب کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے بھی اسباب بنائے ہیں۔ جو شخص ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، عنایت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح گمراہی کے بھی اسباب ہیں۔ جو شخص ہدایت کے اسباب کو اختیار نہیں کرتا تو وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ہدایت کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیے ہیں کہ ہماری آیات سے اور ہماری نشانیوں سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ کے کلام کو، ہدایت کے علم کو غور سے سنتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، تو غور سے سننا اور طلب کی نیت سے سننا اور قبول کرنے کی نیت سے سننا، یہ ہدایت کا بہت بڑا سبب ہے، اور اس پر بشارت بھی ہے قرآن پاک میں۔ وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ ان لوگوں کو بشارت دے دیں جو قرآن کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کو آج بشارت دے دیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے۔ طلب سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اور عمل کے جذبے سے سنتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس قرآن کا اثر کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسلمان قرآن کو سنتے ہیں، لیکن اکثروں پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی بھی قرآن نے وجہ بتائی ہے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، کہ اس ڈرانے کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، تو ان لوگوں کو اس ڈرانے کا فائدہ ہوتا ہے، نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ نصیحت کو لیتے ہیں اور نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور ان کی ہدایت کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں کے اوپر اس بات کو بتایا ہے کہ میری ان نشانیوں سے جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، عبرتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور قرآن کی آیات،
ان تمام چیزوں سے کون کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کہیں کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کہیں کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ جو ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں اور ان کے لیے عبرتیں ہیں، اور فرمایا کہ ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے یہ عبرت کی باتیں ہیں، جو عقل اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس کے لیے قرآن کے احکامات اور قرآن کی آیات اور کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں یہ اس کی ہدایت کا اور اس کی ہدایت کی ترقی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ان آیات کو سنتا نہیں ہے غور سے اور فکر نہیں رکھتا، غور و فکر نہیں کرتا کائنات کی نشانیوں میں اور آخرت کی سمجھ نہیں رکھتا، تو اس پر قرآن کی آیات اثر نہیں کرتی، قرآن کی آیات بھی اثر نہیں کرتی اور کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں یہ بھی اثر نہیں کرتی، اور مختلف واقعات جو کائنات کے اندر ہوتے ہیں عبرتوں کے انجام کے، ان واقعات سے بھی یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو قوم عاد و ثمود کے واقعات بتائے، ان کو واقعات بتائے کہ کتنی طاقت والی قومیں تھیں اور کتنی جتھے والی قومیں تھیں، لیکن جب انہوں نے بات کو نہیں مانا تو ان پر کیسے عذابات آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو واقعات، قوم ثمود کے واقعات بتائے اور قوم عاد کے واقعات بتائے، فرعون کے واقعات بتائے اور نمرود کے واقعات بتائے، تو بہت ساری قوموں کے واقعات بتائے۔ دیکھو ان لوگوں نے ہماری بات کو نہیں مانا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ تو لہذا یہ عبرتیں جو ہیں یہ انہی لوگوں پر اثر رکھتی ہیں جو ہدایت کی طرف رکھتے ہیں۔ اب قریش مکہ کے اندر اتنے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے ان واقعات کو سن کر، لیکن انہیں میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ قرآن نے واقعات سب کو بتائے، سب کو سنائے۔ تو لہذا یہ ہدایت کے لیے، انسان کے لیے ہدایت کے اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ہدایت کے اسباب اختیار نہیں کرتا تو ہدایت کے سرچشموں کے ہوتے ہوئے بعض لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے۔ اب مکہ کے اندر نبی علیہ السلام موجود ہیں جو ہدایت کے لیے چراغ ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، اور بیت اللہ جو ہے وہ خود ہدایت کا مرکز ہے۔
ہدایت کا مرکز ہے، ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اب بیت اللہ بھی ہدایت اور نبی علیہ السلام بھی ہدایت کا مرکز، اور قرآن خود ہدایت کے لیے اتر رہا ہے، اسی جگہ پہ اتر رہا ہے۔ لیکن ان تمام سرچشموں کے باوجود وہاں پہ کتنے لوگ جو ہے کفر پہ مر گئے، کتنے لوگ کفر پہ مر گئے۔ تو یہ جو ہے ہدایت کی طرف نہ ہونے کی، یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے کنارے پر کوئی آدمی جو ہے پیاسا مر جائے، دریا کے کنارے پر کوئی آدمی پیاسا مر جائے، اس میں دریا کا قصور نہیں ہے، اس میں اس پیاس والے کی بے وقوفی کہی جائے گی کہ جو دریا کے کنارے پر بھی تھا لیکن وہ پیاس سے مر گیا۔ اسی طرح جو لوگ بیت اللہ کے قریب تھے، نبی علیہ السلام کے بھی قریب تھے، اور قرآن ان کی آنکھوں کے سامنے اتر رہا تھا، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ ہدایت سے محروم گئے۔ بلکہ یہاں تک قرآن نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کہ نبی، ان لوگوں نے جو کفر اختیار کیا ہوا ہے اور کفر پر جمے ہوئے ہیں، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ یعنی اتنی کفر کی پختگی تھی ان کے اندر کہ قرآن نے بھی ان پر چھاپ لگا دی کہ اے نبی جی، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا کہ اب یہ نہ حق دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ حق کو سمجھ سکتے ہیں، نہ حق کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہدایت کے ماحول کے اندر اگر ایک انسان دین کے راستے پر نہیں چل رہا اور ہدایت کا ماحول بھی موجود ہے اور ہدایت کے اسباب بھی موجود ہیں، تو یہ اس کے لیے بڑی خطرناک بات۔ دل جو ہے وہ دل معروف ہو چکے ہیں۔ ایک حد تک انسان کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت رہتی ہے، حق کے قبول کرنے کی صلاحیت رہتی ہے، لیکن جب وہ انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور طلب نہیں رکھتا اور اس کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، تو وہ صلاحیت انسان سے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان بیمار ہے، تو بیماری میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اب پانی بھی نہیں پی سکتا اور اب کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اور اب جو ہے وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، حالانکہ وہ زندہ انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، روحانیت کی مرض کے اندر جو انسان اتنا آگے بڑھ جائے کہ قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، گمراہی کا مرض ہے، اور ہدایت کی زندگی سے دور رہنے کا مرض ہے، اللہ سے دور رہنے کا مرض ہے۔
اور اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارنے کا مرض ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے مرض میں اضافہ کر دیتا ہے. اب ان کے سامنے قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، ان کو اثر نہیں ہو رہا. ان کو سامنے اذانیں ہو رہی ہیں، ان پر اثر نہیں ہوتا. ان کے سامنے نمازیں ہو رہی ہیں، ان پر اثر نہیں ہوتا. فزادہم اللہ مرضا. یہ ان کے مرض کے اندر اضافہ ہو. لہذا آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح چلتے چلتے وہ ختم ہو جاتے ہیں. نہ وہ یہودیوں کے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، نہ عیسائیوں کے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں. وہ مسلمانوں کے ماحول میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دین کی ہوا بھی نہیں لگتی. تو قرآن نے کہا کہ اس ہدایت کے اسباب کا فائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے، کون لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. دو چیزیں بتائیں کہ قرآن کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو احکامات کی اتباع کرتے ہیں، احکامات کی اتباع کرتے ہیں، احکامات کے اوپر چلتے ہیں. اب آپ ان کے سامنے مزید قرآن کو بیان کریں گے تو قرآن نے کہا کہ یہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی جو ہے ہدایت کے اندر ترقی ہو جاتی ہے. ہدایت کے اندر ترقی ہو جاتی ہے. اور جو شخص قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور نہ عمل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے سامنے جتنا بھی قرآن بیان کریں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ اپنی اسی گمراہی کی زندگی کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ کیسے ہیں؟ جو آدمی بھٹکا ہوا ہو اپنی منزل سے اور اپنے راستے سے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ راستہ گم ہوا ہے. اس کو گمراہ کہتے ہیں، یہ راستہ گم ہوا. اب راستہ گم ہوا انسان جو ہے اس کو صحیح راستے کی اگر طلب ہی نہیں ہے، جو آدمی راستے سے بھٹک جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ بھئی صحیح راستہ کہاں پہ ہے، میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو صحیح راستہ کہاں پہ ملے گا. لہذا وہ پوچھتا ہے اور پوچھتے پوچھتے وہ صحیح راستے پہ پہنچ جاتا ہے. اور خدا نہ خاصہ ایک آدمی ہے بھی بھٹکا ہوا اور پھر وہ انسان اگر صحرا میں بھٹک جائے، صحرا میں بھٹک جائے جہاں پانی بھی نہیں ہے اور جہاں راستہ آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے، صحرا کے اندر بھٹک گیا اور پھر طلب بھی نہ ہو کہ میں کوئی صحیح راستہ پالوں، تو آپ اس کی زندگی کے کتنے دن سمجھیں گے کہ زندہ رہے گا. میرے بھائی دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب کا نظام رکھا ہوا ہے. بعض لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی روحانی موت مر چکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اپنی روحانی بس اس کا سانس اکھڑنے کی دیر ہے تو وہ انسان پہلے ہی مرا ہوا ہے. وہ انسان پہلے ہی مرا، روحانی موت مرا ہوا ہے، جس کے اندر نہ ہدایت ہے اور نہ ہدایت کی طلب ہے اور نہ ہی ہدایت کے اسباب کو اختیار کرتا ہے. یہ تین باتیں، نہ ہدایت ہے، نہ ہدایت کی طلب ہے اور نہ ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے. تو یہ انسان جو ہے یہ روحانی طور پر مرا ہوا انسان، جس کو قرآن نے کہا
سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی جی آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں۔ اب ڈرانے والے کون ہیں؟ ڈرانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء، جو اتنا بڑا ہدایت کا مرکز ہے کہ تمام انبیاء نے دنیا کے اندر اللہ سے باتیں کی ہیں، ان کو وحی آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ سے کلام ہوئے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، لیکن نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ آپ اتنی روحانی ترقی کے اوپر ہیں، آپ آسمانوں پر گئے اور اس جگہ سے بھی آگے گئے ہیں جہاں آسمان کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس سے آگے نبی جی میں نہیں جا سکتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے جا سکتا۔ اس سے آگے بھی نبی علیہ السلام خود گئے۔ آپ بتائیں کہ آپ علیہ السلام کتنی روحانی ترقی پر ہوں کہ جبرائیل جو رہتے ہی آسمانوں کے اندر ہے، اس کو زمین سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اور اس کو نفسانیت سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اور وہ فرشتہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی جی میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور آپ علیہ السلام اس سے بھی آگے۔ اس نبی کی دعوت کا اثر بھی اگر کسی انسان پر نہ پڑے تو وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی جی آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا؟ صحابہ ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اب ان کے سامنے جو ہے نماز بیان ہو رہی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ کیا ایسا ہوا؟ ان کے سامنے زکوٰۃ بیان ہو رہی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ ان کے سامنے پردوں کے بیانات آ رہے ہیں، عورتیں پردہ نہیں کر رہی۔ ان کے سامنے جو ہے شراب چھوڑنے کے احکامات آئے تو کیا انہوں نے شراب نہیں چھوڑی؟ سود چھوڑنے کے احکامات آئے، کیا انہوں نے سود نہیں چھوڑا؟ ایک صحابی مدینہ منورہ کے اندر دکھا دیں جو نماز کے نازل ہونے کے بعد وہ بے نمازی رہا، ایک صحابی کا نام بتا دیں، ایک عورت کا نام بتا دیں کہ جو پردہ اترنے کے بعد بے پردہ رہی ہو۔ یہ مزاج جو ہے یہ آج 24 صدی کے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ آپ جتنا بھی قرآن بیان کرتے رہیں اور وہ جناب جو ہے اسی طرح قمیض جھاڑ کر اٹھ جائیں گے۔ آپ جتنا بھی دین سمجھاتے رہیں وہ اپنا جھاڑ پھوڑ کر اٹھ کے چلے جائیں گے، اور پھر اسی طرح زندگی گزاریں گے۔ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کوئی فرائض کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور کوئی سنتوں کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تو وہ حالت ہے مرض کی جس کو ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں مریض کو کہ یہ اب لا علاج ہے، اس کے 2-4 دن زندگی کے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، روحانیت میں بھی یہ لوگ اسی پوزیشن کے اوپر ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، قرآن کا فائدہ تو ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو اتباع چاہتے ہیں، اتباع کرنا چاہتے ہیں، احکامات پر عمل کر اللہ سے کوئی لو رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی انسیت رکھتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو دل میں میری رغبت رکھتا ہے، جو دل کے اندر میری رغبت رکھتا ہے۔ اور جس کے اندر دل میں رغبت ہی نہیں ہوتی، تو آج بھی وہ لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ بیت اللہ کے بالکل سامنے ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رغبت نہیں ہے تو وہاں پر بھی وہ فرض نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ کہاں اللہ نے ان کو پہنچایا ہوا ہے؟ جو یہاں پر لوگ مسلمان تڑپتے رہتے ہیں
اور وہ سال ہر سال بیت اللہ کے سامنے گزار دیتا، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو میرے بھائی کو دوستو، اپنی جیسے انسان جو ہے، آج کل ماحول ہے کہ لوگ جو ہے اپنی صحت کو چیک کراتے رہتے ہیں، دیکھیں جی مجھے کوئی بیماری تو نہیں لگی ہوئی، اپنے الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے، ایکس رے کروائیں گے، اپنے آپ کو چیک کراتے رہتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری تو نہیں لگی۔ لیکن ایسی دلوں کے اندر آخرت کی بے خوفی پیدا ہو گئی کہ دین کے معاملے کے اندر کوئی اپنے آپ کو چیک نہیں کرواتا کہ دیکھیں جی میرا ایمان کس سطح پہ چل رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے سنتیں فجر کی پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے فجر کی، فرض نہیں سنتیں، فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ فجر کی سنتیں پڑھنا، فجر کی سنتیں، اس کی اتنی قیمت ہے۔ تو جس کے سامنے، جس انسان کے سامنے دین کی اتنی قیمت رکھی ہوئی ہو اور وہ انسان فجر کی نماز چھوڑے اور فجر کی نماز چھوڑ کر 10-11 بجے اٹھ کے دکان پہ چلا جائے اور اس کو فکر ہی نہیں ہو کہ میں نے کوئی چیز جو مجھ سے فوت ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس انسان کے اندر وہ روشنی نہیں ہے کہ جس سے اس کو وہ اندازہ ہو کہ میرا کتنا نقصان ہوا۔ جیسے ایک نابینا انسان جو ہے وہ کھائی کے اندر جا رہا ہے اور اس کو کھائی نظر نہیں آ رہی، کھائی نظر نہیں آ رہی، تو اس نابینا انسان کا اس کھائی کے اندر گرنا یقینی ہے۔ کیوں؟ اس کو نظر ہی نہیں آ رہی، وہ تو اپنے طور پر چل رہا ہے کہ میں راستہ طے کر رہا ہوں، لیکن سامنے کھائی آ رہی ہے اور وہ کھائی کے اندر گر جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، جو آدمی فرائض چھوڑ رہا ہے، جو آدمی سنتیں چھوڑ رہا ہے، جو آدمی احکامات چھوڑ رہا ہے، اور جو آدمی اللہ کا راستہ چھوڑے ہوئے ہے، یہ عنقریب جہنم کی کھائی کے اندر گرنے والا ہے۔ قرآن نے صحابہ سے بھی کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم ہدایت سے پہلے جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے کنارے پر تم کھڑے تھے کہ اگر ہدایت نہ ملتی اور کفر پہ تم مر جاتے سیدھا دوزخ میں جاتے۔ تو کیا یہ جو ہے جہنم کا کنارہ جو ہے صرف صحابہ کے لیے تھا؟ آج جو لوگ دین پر نہیں چل رہے ہیں اور احکامات پر نہیں چل رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہے جہنم کے کنارے پر نہیں کھڑے، وہ کہاں پہ کھڑے؟ ایک آدمی کی مقدر کے اندر کل موت لکھی ہوئی ہے اور آج کی زندگی اس کی ایسی گزر رہی ہے کہ آج اس نے نہ کوئی فرض نماز پڑھی اور نہ کوئی اس نے اللہ کو یاد کیا، نہ کوئی قرآن پڑھا، نہ کوئی استغفار پڑھی، اور کل مرنے والا ہے، کل مرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے دن وہ دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہے اور کل یہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو ایمان دے کر جہنم سے بچا لیا۔ تو جو لوگ دین کے راستے پر نہیں ہیں وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی دنیا جہاں سے زیادہ قیمتی ہو گیا، اور فرمایا کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جائے، 1 نماز کی۔
میرے بھائی کو دوستوں، کتنی بڑے نقصان کی بات۔ تو قرآن نے کہا کہ دین کی ان باتوں سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ انما تنذر من اتبع الذکر، جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، احکامات پر چلنا چاہتے ہیں، فرائض کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو فائدہ ہو جائے گا، ان کو فائدہ۔ انما تنذر من اتبع وخشی الرحمن بالغیب، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ آج میں مر گیا، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے اندر، اور اللہ کی طرف انابت ہوتی ہے۔ اب ان کو جو ہے دین کی باتیں تو ان کے لیے جو ہے وہ جواہرات سے زیادہ قیمتی، سونے چاندی موتیوں سے زیادہ قیمتی، ان کو موتیوں سے کیا ملے گا؟ ایک طرف ان کے آگے سونا چاندی کے زیورات رکھ دو ان لوگوں کے آگے، اور دوسری طرف ان کے سامنے اللہ اس کے رسول کی باتیں رکھو، تو وہ سونے زیورات کو بھی نہیں دیکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دیکھیں گے۔ کیا صحابہ کے سامنے سونے اور زیورات نہیں آئے بعد میں؟ جب کیسر و کسر و فتح ہوئے ہیں تو ایک صحابی نے جو ہے وہ منہ ڈھانک کر کیسر کا جو تخت اس کا تاج تھا وہ اٹھا کے جو ہے بیت المال کے اندر پھینک دیا۔ ایک طرف جو ہے اللہ کا تعلق ہے، ایک طرف کیسر اس زمانے میں جیسے آج کل امریکہ ہے، تو اس کا تاج میں کیا سونے زیورات لگے ہوئے ہوں گے جس کی کوئی دنیا میں قیمت نہیں ہوگی، انہوں نے اٹھا کے بیت المال میں۔ اللہ کی تو اتنی قیمت ہے، ساری دنیا مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ کے تعلق کا کیا مقابلہ ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ تخت کے اوپر جا رہے ہیں، تخت کے اوپر جا رہے ہیں، اب ہوا جو ہے وہ تخت لے کے جا رہی ہے، اور جنات موجود ہیں تخت کے اندر، مخلوق موجود ہے، پرند موجود ہیں، انسان موجود ہیں، ایسا تخت جو ہے وہ دنیا میں کہاں ملے گا؟ تو نیچے جو ہے ایک مسلمان نے دیکھا اور کہا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک اس ہوا نے وہ بات پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت لے کر نیچے آئے اور کہا کہ سلیمان ابن داؤد کی یہ تخت اور حکومت ختم ہو جائے گی، اور یہ جو تم نے سبحان اللہ کہا ہے یہ واقعی ہے۔ میرے بھائی آج ہمارے یہاں اللہ کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے تعلق کی کوئی قیمت، قرآن کی کوئی قیمت نہیں، ویلیو ہی نہیں، ویلیو ہی نہیں۔ کہاں وہ مسلمان تھے کشمیر کے اندر، وہ اذان دے رہے ہیں، سکھوں کافروں کے ساتھ مقابلہ ہے، تو اس نے اذان دی تو اس نے جو ہے گولی مار دی، وہ شہید ہو گیا، اور دوسرے مسلمان آئے، اس نے اذان کا دوسرا کلمہ کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو گولی مار دی، وہ شہید ہو گیا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو گولی مار دی، وہ شہید ہو گیا۔ چوتھا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو گولی مار دی، وہ شہید ہو گیا۔ تو سب نے جو ہے اپنی جان دے دی اور اذان پوری کر دی، اذان کیا کر دی؟ وہ پوری کر دی۔ آج میرے بھائی کو دوستو اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، کوئی کام دھرنے کو بھی تیار نہیں، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اور کامیابی ادھر ہے، اور کامیابی ادھر ہے، تو کوئی کام دھرنے کو تیار ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جس نقشے کے اندر تم بیٹھے ہو وہ نقشہ چھوٹا ہے اور اللہ بڑے، اللہ بڑے، اللہ بڑے ہیں، اس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اب وہ چھوٹی سی دکان کو جو ہے وہ بڑا سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے اللہ کے مقابلے پر،
جب ایک انسان جو ہے اللہ کے مقابلے کے اندر کسی چیز کو اختیار کرتا ہے تو اب وہ چیز نہیں رہتی، گویا کہ اس چیز کو اس نے اللہ کے مقابلے میں بڑا سمجھا ہوا، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے دکان ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے کرسی ہو۔ جب اللہ کے مقابلے کے اندر انسان جو ہے اس چیز کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کو چھوڑتا ہے، اب وہ چیز نہیں رہتی، وہ اللہ کے مقابلے میں اس کو لے کر آ رہا ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، وہ کرسی نہیں رہی، وہ اب اس کا خدا ہے، اب وہ اس کی اولاد نہیں ہے، یہ اب اس کا خدا ہے، اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے، یہ اب اس کا خدا ہے، یہ اب پیسہ نہیں ہے، یہ اب اس کا خدا ہے، اب یہ ڈالر نہیں ہے، اب یہ اس کا خدا ہے، اب یہ خواہش نہیں ہے، اب یہ خواہش اس کا خدا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ کسی کی خواہش ڈالر ہے، کسی کی خواہش گاڑی ہے، کسی کی خواہش کرسی ہے، کسی کی خواہش بیوی ہے، کسی کی خواہش اولاد ہے، کسی کی خواہش مکان ہے، اب نمازیں چھوڑ رہا ہے مکانوں کے لیے، دین چھوڑ رہا ہے ڈالروں کے لیے، اب یہ میری خواہش نہیں رہی، اب یہ خدا بن گیا۔ یہ اللہ کے مقابلے اللہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یہ دکان سے ہل نہیں رہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ بڑے نہیں ہے، دکان بڑی ہے، اللہ بڑے نہیں ہے، یہ لیکچر بڑا ہے۔ سکول میں لیکچر ہو رہا، پروفیسر کہتے ہیں پڑھ لیں گا نماز چھوڑ، میرا لیکچر زیادہ قیمتی ہے۔ اب وہ جناب دو انگریزی کے الفاظ پڑھ کر اللہ کے مقابلے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لیکچر زیادہ قیمتی ہے۔ اب تو اس آدمی کی بے وقوفی پہ کوئی کیا ماتم کرے؟ دو انگریزی کے تو نے الفاظ پڑھے ہیں، اب تو نماز کے مقابلے میں آ گیا، اب تو اللہ کے مقابلے کے اندر آ گیا۔ اس کی کتنی بڑی بادشاہت ہے، بلا وهو الخلاق العلیم، وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ ساری مخلوق کا خلاق ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ کے مقابلے میں تو کہہ رہا ہے کہ میری لیکچر جو ہے نا وہ زیادہ قیمتی، یہ ایف اے کا امتحان زیادہ قیمتی ہے، نماز چھوڑ دو۔ اس مزاج والے لوگوں کے آج نسلیں جو ہیں ان کے ہتھے چڑھی ہوئی ہیں، تو 15 سال تک ان کو پڑھا کے ان کے دماغوں سے اللہ رسول کی عظمت ہی ختم کر دو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ میری ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ جو آپ جمعے کے اندر آتے ہیں اور ہوائی باتیں سن کے چلے جاتے ہیں۔ کیا فرعون کا غرق ہونا 16 لاکھ فوج کے ساتھ یہ ہوائی بات ہے؟ قوم عاد کا ہوا کے ساتھ جو ہے وہ عذاب کا آنا، اور اتنے لمبے لمبے قد ان کو اٹھا کے اللہ نے ایسے دے مارا اور کہا کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے۔ کیا یہ ہوائی بات ہے؟ قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، یہ ہوائی بات ہے؟ ابو جہل کو، اتنے بڑے سردار کو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے گا، 2 چھوٹے بچوں نے قتل کر دیا، یہ ہوائی بات ہے؟ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بڑی قومیں زمینوں میں دھنس گئیں، ہواؤں نے تباہ کر دیا، سمندروں نے تباہ کر دیا، غرق ہو گئے، اور آج میرے بھائیوں ہم چھوٹے چھوٹی چیزوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ۔ تو قرآن نے کہا کہ بیماری کہاں پہ ہے؟ انما تنذر من اتبع الذکر، اس کا فائدہ تو ان کو ہوگا جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، جو دین پر نہیں چلنا چاہتا، 1000 سال دین اس کو یہاں لا کے دین سمجھائیں، اس کو سمجھ میں نہیں آئے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے اس کی بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، نبی جی ان کو ڈرائے نہ، ڈرانے والا قوم، نبی رحمت للعالمین، امام الانبیاء،
محبوب کبریا وہ ڈرانے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی جی آپ جتنا مرضی ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائے. تو کیا وہی کنڈیشن ہماری تو نہیں چل رہی؟ ہماری تو وہ کنڈیشن نہیں چل رہی کہ کیا ہماری جہنم کے دروازوں پہ ہمارے تو نہیں نام لکھے گئے؟ اتنا اپنے آپ کو بدبخت انسان نہ بنائے کہ ہدایت کو ہی بالکل اگنور کرتا جائے اور آگے موت آ جائے. اگنور کرتے کرتے چلو جی چھوٹو جی نماز پڑھ لیں گے، چھوٹو جی قرآن پڑھ لیں گے، چھوٹو جی پردہ کر لیں گے، چھوٹو جی گناہ زنا چھوڑ دیں گے، کبھی آئے گا وقت چھوڑ دیں گے، چھوٹو جی شراب چھوڑ دیں گے. چلتے چلتے اب موت آ گئی. اب اسی آج کتنے لوگ شراب پیتے ہوئے مر گئے، زنا کرتے ہوئے لوگوں کو موت آ گئی، زنا کر رہے تھے موت آ گئی، نماز چھوڑتے ہوئے موت، دکانوں پہ کتنے لوگ مر رہے. وہ یہی ہے چھوٹو جی کر لیں گے موت آ گئی. اب قیامت تک کوئی موقع نہیں ہے دوبارہ. اور اس سے بھی خطرناک حالت انسان کی یہ ہے اس سے بھی خطرناک حالت کیا ہے؟ قرآن نے بتایا قیامت کے دن جو ہے یہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے. اب جہنم دیکھ لی، اللہ کو دیکھ لیا، فرشتے دیکھ لیے، قیامت کا وہ منظر دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا. کہ بعض دفعہ انسان کے اندر کی ہر دھرمی اتنی خطرناک ہوتی ہے. قرآن نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دوں، بھیجنا تو نہیں ہے لیکن میں اگر بھیج دوں، لیکن میں تمہاری طبیعت سے واقف ہوں، تو تم نے دوبارہ جا کر وہی کام کرنے ہیں جو تم پہلے کرتے. اب بتاؤ جہنم سے دیکھنے سے بڑھ کر بھی کوئی حقیقت ہو؟ ربنا وصلنا وسمعنا فرجعنا. اللہ آج ہم نے دیکھ لیا، ابھی تو ہم نے نہیں دیکھی نا، دیکھ لیا، اب ہمیں لوٹا دے. قالوا ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اگر میں تمہیں تمہارا بھیج بھی دوں تو تم نے وہی کام کرنا ہے جو آپ بتائیں کس زمانے میں زلزلہ آیا تھا، اتنی بڑی تباہی ہو گئی، کتنے لوگ ہلاک ہو گئے. کیا اس زلزلے کے بعد جو ہے نمازیوں کی فیصد بڑھ گیا؟ وہی 90% بے نمازی. کیا زنا کی جو ہے وہ کم ہو گئی کہ بڑھ گئی؟ بے پردگی کم ہو گئی کہ بڑھ گئی؟ شراب کم ہو گئی کہ بڑھ گئی؟ اس سے زیادہ فیصد بڑھ گئی. اللہ کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے. یہ انسانوں کی کنڈیشنیں ہیں جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھائی اب اس کو لے جاؤ یہ لا علاج ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں اب یہ لا ہدایت ہے، اب اس کو ہدایت نہیں ملے، اس نے اتنی میری ہدایت کی نافرمانی کی. جس کو اب اللہ کہہ دے یہ لا ہدایت ہے، اس کو دنیا کے پیر لے آؤ، بڑے بڑے پیر لے آؤ، بڑے بڑے اللہ والے لے آؤ، علامے لے آؤ، یہ آدمی ہدایت کے بغیر ہی مرے گا اور یہ آدمی سیدھا جہنم میں. تو ہم اپنی کنڈیشن جو ہے بیماری ڈاکٹروں کو چیک کراتے رہتے ہیں، پھر بھی مرنا ہے ہم. کبھی ہدایت بھی چیک کرائیے کہ میں کس کیٹیگری پہ چل رہا ہوں. بد نظری مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، گانے مجھ سے نہیں چھوٹ رہے، نماز مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی، تو میں کس کیٹیگری کے اوپر چل رہا ہوں. اور ڈالر آ رہے ہیں بینک میں، پیسہ پڑا ہوا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو قرآن نے نبی علیہ السلام سے کہا نبی جی ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون. اے نبی جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ سنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام. نبی جی یہ تو صرف چوپائے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے انسان کی بعض کنڈیشن چوپائے اور یہ برابر ہو جاتے ہیں. جیسے اس کو صرف چارے کا فکر ہے، اس کو بھی صرف روٹی کا فکر ہے، آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے. یہ چوپائے کی کنڈیشن میں چل رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون. اے نبی جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ سنتے بھی ہیں؟ نہیں، یہ کچھ نہیں سنتے. یہ صرف ڈالر سنتے ہیں، یہ پیسہ سنتے ہیں، یہ جائیدادیں سنتے ہیں، یہ قرآن سنتے ہیں. انہم الا کالانعام
یہ تو نبی جی چوپائے ہیں، بلکہ بل ہم اول، چوپائے سے بھی یہ آگے نکلے گا۔ چوپایا بھی اپنے مالک کی بات سمجھتا ہے، اور یہ ایسے درندے ہیں یہ اللہ کی بات سمجھتے ہی نہیں، یہ صرف پیسے کی زبان سمجھتے ہیں۔ آج کتنے ہم میں سے لوگ صرف پیسے کی سمجھتے ہیں، باقی کوئی نہیں سمجھتے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، بیانات سننا، جملے پڑھنا اور پھر جھاڑ کر چلے جانا، پھر اگلے ہفتے آ جانا اور پھر وہی کنڈیشن رہنا، یہ وہ خطرناک حالت ہے جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب یہ لا علاج۔ اس سے پہلے اللہ ہمیں کہہ دے کہ یہ لا ہدایت ہے، ہم اپنی اس کنڈیشن کو ختم کریں اور توبہ کریں، اپنے اندر جو جو کمزوریاں چل رہی ہیں اس کو دور کر کے دین پر چلیں، ورنہ یہ آپ کو سستی جو ہے یہ جہنم کے دروازے پہ کہیں کھڑا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ